بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں ہر معاملے میں اچھا گمان رکھنا، اچھا ہی سوچنا یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے رحیم اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی بدگمان نہ ہوں۔ ریسرچ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان کے خیالات منفی ہوں اور اس کی زندگی مثبت ہو۔ ناممکن ہے، قطعی ناممکن ہے۔ انسان مثبت سوچے گا تو مثبت پائے گا، منفی سوچے گا تو منفی پائے گا۔ لہٰذا جتنے بھی اندیشے ہیں انہیں اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرتے رہیں۔ اللہ سے کہیں اللہ ہمیں بری تقدیر سے بچا لے، کثرت سے دعا مانگیں اللہ ہمیں عافیت دے دے، اس سے فضل عظیم کا سوال کرتے رہیں۔ پھر جب دعا کر چکے ہیں تو بس بہت مطمئن، بہت مسرور ہو جائیں، ہلکے پھلکے حشاش بشاش ہو جائیں۔ سوچیں اچھا، اللہ بہت اچھا کرے گا، اللہ بہت آسانیاں کرے گا، اللہ بہت کرم فرمائے گا، اللہ خیر و برکت دے گا، اللہ گمان سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ انشاءاللہ یہ سوچیں ہماری عادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کمال، جلال، جمال اور مہربانی کے بارے میں جان کر انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے، فرمایا میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی وفات سے پہلے اس بات کی تاکید فرمائی تھی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن قبل انہیں یہ کہتے ہوئے سنا تھا، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا سوچ گمان رکھتا ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے متعلق اچھا سوچا کرو، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں کبھی یہ نہ چاہوں گا کہ میری نیکیاں اور برائیوں کا حساب کتاب میرے والدین کے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ ان سے بڑھ کر مجھ پر رحم کرنے والا ہے۔ جب مشکلات بڑھ جائیں اور تنگی زیادہ ہو جائے تو ان سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھنا ہی ہے۔ وہ 3 سچے مسلمان جو اپنی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ کی قبولیت اور چھٹکارا اسی بنا پر ہوا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھتے تھے۔ فرمان الہی ہے اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بھار ہونے لگیں تو انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ سورہ توبہ۔ جسے تنگ حالی کا سامنا ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد کشادگی نصیب فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جسے کبھی فاقہ ہو جائے اور وہ اس کی شکایت لوگوں سے کرنے لگے تو اس کا فاقہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جسے کبھی فاقہ ہو اور وہ اس کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرے تو اللہ تعالیٰ جلد اسے اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اگر میرا قرض ادا کرنے میں وقت دقت پیش آئے تو میرے آقا سے مدد لے لینا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ باخدا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ انہوں نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا آقا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ۔ فرماتے ہیں
اس کے بعد جب بھی ان کا کوئی قرض چکانے میں دقت پیش آتی تو میں یہ کہتا کہ اے زبیر کے آقا، اس کا قرض ادا کر دیجئے، یوں ان کا قرض ادا کرنا آسان ہو جاتا۔ سلیمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، اے ابو حازم، آپ کا سامان کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ پر بھروسہ اور لوگوں سے مایوسی۔ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو رزق کے حوالے سے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اس کا مزاج حلیم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے اور اس کی نماز میں وسوسے کم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں اچھا گمان رکھیں، بس خیال رہے یہ گمان کسی بھی لمحے بے یقینی کا شکار نہ ہو، بدگمانی کی نظر نہ ہو، خواہ حالات بظاہر خراب تر ہو رہے ہوں۔ حسن زن کو نہ چھوڑیں، حسن زن کا مقام ہی وہ ہے جب حالات نازک ہوں اور اندیشوں کی تند و تیز آندھیاں چل رہی ہوں اور اسباب کے در بند ہو چکے ہوں۔ سلف کہا کرتے تھے، اعمال صالح کے ساتھ اللہ سے حسن زن رکھنے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اپنی طرف سے کوشش جاری رکھیں، اپنا معاملہ اچھا رکھیں، دعا مانگیں، اندیشے اس کی جھولی میں ڈال کر اچھے گمان کو تھام لیں اور کہہ دیں، اللہ بہت ہی اچھا کرے گا، اللہ رحمت کی چادر میں لپیٹ لے گا، اللہ محروم نہیں کرے گا، بھر بھر کے دے گا انشاءاللہ۔ اور پھر بلا شبہ آپ اپنے انشاءاللہ کو الحمدللہ میں بدلتا ہوا دیکھ لیں گے، کیونکہ آپ کا رب آپ کے اس گمان کے مطابق آپ سے معاملہ فرماتا ہے جو آپ اللہ عز و جل سے رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔